تو سورہ فاتحہ جو ہے بیسیکلی قرآن کریم کا دیباچہ ہے، پرولوگ. جس طرح ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا ڈاکٹریٹ میں، یا کوئی ریسرچ، کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی ہم پیپر لکھتے ہیں، تو اس کا پہلے ایک پرولوگ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک حاجت کے لیے دعا کی، اللہ نے وہ پوری کر دی. آپ کو تو ساری عمر ہی حاجت مند رہنا نا اللہ کے آگے، ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، ہمیں اس کا ہی محتاج ہم ہیں، اور رہنا بھی اس کا ہے. یہ جو عمل ہے، یہ میں نے ریفرنس کے طور پہ بتا دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے علامہ علی بونی، تو ان کی کتاب ہے شمس المعارف. یہ اس میں سے مستعار لے کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور آپ کو وہ مسئلہ حل نہ ہو. میں نے ایسے ہوتا ہوا نہیں دیکھا، مگر شرط آپ کے یقین اور ایمان کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ. اور دعائیں میری ہمیشہ آپ کے لیے یہی ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو بھی آپ کی جملہ مشکلات ہیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بہترین حل آپ لوگوں کے لیے صحت اور زندگی کے ساتھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ویورز، میں آپ کے پاس یہ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ. ایک بڑا خوبصورت، بڑا جامع اور بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزمودہ تو خیر ہے ہی، بڑا جامع قسم کا خوبصورت چھوٹا سا ایک عمل ہے جس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ ہمارے تصور میں، ہمارے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. جو دور ہے اس وقت، ہمیں جوڑنا چاہیے اپنے بہن بھائیوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ، کیونکہ وہی ہے جو اس دنیا میں، اور وہی ہے جو اس دنیا کے بعد والے معاملات میں ہمارے کام آتا ہے. دنیا کے جو معاملات ہیں وہ تو بڑے برہم ہیں. دنیا جو ہے اچھے لوگ بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہدایت بھی دے. تو یہ ہے کہ جب سلسلہ اللہ سے جوڑ لیا جاتا ہے، اپنی نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، اپنی عبادات، ذکر، اذکار اپنے حساب سے جو بالکل ہیں وہ آپ جب کرنا شروع کرتے ہیں، پھر زندگی سٹریم لائن ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے، یا جتنی بھی الہامی کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں مختلف انبیاء کو دیکھ کے، یہ بیسیکلی ہمارے لیے ہی ہیں، ہماری بہتری کے لیے. تو سورہ فاتحہ جو ہے بیسیکلی قرآن کریم کا دیباچہ ہے، پرولوگ. جس طرح ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا ڈاکٹریٹ میں، یا کوئی ریسرچ، کوئی بھی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی ہم پیپر لکھتے ہیں، تو اس کا پہلے ایک پرولوگ ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر پورا جو آپ سمجھ لیں اثر ہے، نچوڑ ہے، وہ ہم دے دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ ریسرچ پیپر کس کے بارے میں ہے. تو سورہ فاتحہ بیسیکلی پورے قرآن پاک کا نچوڑ سمجھیے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ بیان فرما دیا. سورہ فاتحہ ایک ایسی عظیم الشان سورہ ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ پورے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں اور آپ کو وہ مسئلہ حل نہ ہو. میں نے ایسے ہوتا ہوا نہیں دیکھا، مگر شرط آپ کے یقین اور ایمان کی ہے. لوگ مطلب حجت کے طور پہ کمنٹس میں بھی لکھ دیتے ہیں، اور ویسے بھی بات کرتے ہیں کہ جی اتنے ہی اثر انداز ہوتے وظائف یا پڑھائی تو پھر پاکستان کا قرضہ نہ اتر جاتا. بھائی آپ صحیح طریقے سے اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو اتر نہ جاتا. بات تو یقین کی بھی ہے نا. ہم مکمل یقین رکھیں گے، ہمارا وہ کام ہوتا ہے. اللہ کی مہربانی سے لوگ گواہی دیں گے کہ جس کا جتنا پختہ یقین ہے اللہ رب العزت کی پاک ذات پہ، اتنا جلدی جو ہے وہ معاملہ کام کا آپ کا سیدھا ہو جاتا ہے. بہرحال عمل کی طرف آتے ہیں جو آپ کو میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو عمل ہے یہ میں نے ریفرنس کے طور پہ بتا دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے علامہ علی بونی، تو ان کی کتاب ہے شمس المعارف. یہ اس میں سے مستعار لے کے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور انہوں نے اپنے مجربات میں سے بیان کیا ہے کہ حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے بہترین ہے. پھر اس کو میں نے
اپنے لیے، اپنے اور جو دوست احباب، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کو بھی میں نے بتایا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ میرے اپنے لوگ ہیں، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ کرے گا. یقین کامل رکھیے گا. بس اس کا سمپل سا طریقہ ہے جناب کہ 40 دن کا یہ عمل ہے. آپ کا کوئی بھی جائز حاجت ہے، چاہے وہ اولاد کے معاملات سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے ذاتی مسئلے مسائل ہیں، ملازمت ہے، کاروبار ہے، آپ کے پاس گاہک نہیں آ رہے ہیں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، سروسز دے رہے ہیں، ملازمت میں لوگ پرابلم کر رہے ہیں، رشتوں میں رکاوٹ ہے، کچھ ہے، کوئی کام ہے زندگی کا جو جائز ہے، یہ اس کے لیے آپ کو کام دے گا انشاءاللہ. روپے پیسے کے لیے خاص طور پہ کہ جو تنگ دستی کا شکار لوگ ہیں، اگر وہ یہ 40 ڈیز تک 40 دن تک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ہاتھ ہے وہ فراخ کرے گا. اللہ پاک فراخ رزق میں فراخی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. عمل جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے فرض جو ہے نا اور سنتیں فجر نماز کی، اس کے درمیان یہ پڑھنا ہے. پہلے آپ نے سنتیں ادا کی، اس کے بعد آپ نے یہ 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 41 مرتبہ یہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. جب سٹارٹ کرنا ہے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ پڑھ لیا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ آپ نے 40 دن اس طرح سے پڑھنا ہے بما بسم اللہ. 41 دفعہ درود شریف، پھر یہ. اچھا، پھر آپ نے جب یہ پڑھ لیا، پھر آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت سے. ہر روز ایسے ہی کرنا ہے آپ نے. پھر دعا مانگ کے گڑ گڑائیں، اس کے آگے روئیں، جس طرح سے بھی مانگنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر آپ 41 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بہت سمپل ہے. 41 دفعہ درود شریف پہلے، 41 دفعہ آخر میں، درمیان میں 40 مرتبہ آپ نے 41 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور یہ 40 ڈیز آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ آپ نے جب کر لیا، دعا کریں گے 40 دنوں کے اندر اندر ہی حاجات آپ کی جو ہیں جائز وہ پوری ہونا شروع ہوں گی انشاءاللہ. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے ایک دفعہ ایک حاجت کے لیے دعا کی، اللہ نے وہ پوری کر دی. آپ کو تو ساری عمر ہی حاجت مند رہنا نا اللہ کے آگے. ہمیں، آپ کو، ہم سب کو، ہمیں اس کا ہی محتاج ہم ہیں، اور رہنا بھی اس کا ہے. تو اگر آپ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ نیک اور اچھے ایونٹس جو ہیں، اچھے واقعات، اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوتی رہیں، تو اس روٹین کو اپنا لیں. اچھا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی مطلب اگر بہت ہی غریب ہے روپے پیسے کے حساب سے، وہ اللہ اس کو دولت مند کرے گا. اگر کوئی قرض دار ہوگا تو اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ ادا کرنے کے نیک اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. کوئی مریض ہوگا تو شفا یاب ہوگا. بے اولاد ہوگا تو اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا. اور ہمیشہ یہ اس طرح کا کہ یہ تسخیر کا کام بھی دے گا، لوگوں کی نظروں میں وہ محبوب اور معزز بھی رہے گا. اچھا، ایک بات یہاں پہ بتاؤں، ابھی یہ سیزن جو چل رہا ہے نا، اس کے اندر آنکھوں کا جو ہے نا معاملہ وہ آئے گا. آشوب چشم کی وبا پھوٹتی ہے ہر سال، آپ کو پتہ ہے. تو جو مرد، عورت، بچہ، بچی یہ عمل کرے گا، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ 41 دفعہ درود پاک پڑھا، 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 41 دفعہ، پھر آپ نے دعا مانگی، اور پھر آپ نے 41 دفعہ درود پاک پڑھا. اس کے بعد آپ اگر مثال کے طور پہ یہ لعاب بھی اپنی آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں تب بھی، اور نہیں لگاتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آشوب چشم کے مرض سے بچا کے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ عمل تھا ویورز، میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور مجھے بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ یہ صدقہ جاری ہے، مطلب یہ ثواب کی خاطر ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں. میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں گا.
اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی بہتری کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.